بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال، یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 135 ہے اور باب عیادۃ المریض کی پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن کمثل الزرع لا تزال الریح تمیلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی طرح سے ہے، کاشت کی طرح سے ہے، ہوا اسے جھماتی رہتی ہے، لا تزال الریح تمیلہ، تیز ہوا اسے جھماتی رہتی ہے، ولا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، اور مومن کو بلا آزمائش پہنچتی رہتی ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہو گئی کہ جس طرح سے ہوائیں چلتی ہیں تو جو کھیتی ہوتی ہے، کاشت ہوتی ہے، تو وہ کبھی جھک جاتی ہے، کبھی اٹھ جاتی ہے، کبھی بالکل گر جاتی ہے، کبھی ایک دم سیدھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مومن کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، کبھی وہ صاحب فراش ہو جاتا ہے، کبھی صحت مند ہو جاتا ہے، کبھی مخلوق الحال ہوتا ہے، کبھی مالدار ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہوئی۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ الْأَرْضِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے، لا تہتز، جو جھومتا نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا، حتیٰ تستحصد، یہاں تک کہ اسے جڑ سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہ حال منافق کا ہے، یعنی اس پر طرح طرح کی آزمائش، امتحان کے لیے پریشانیاں نہیں آتی ہیں، بلکہ اچانک اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، ایسے اعمال کا موقع نہیں ملتا جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ لا یزال المؤمن، مومن کو نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، مومن میں نصب اور رفع ہو سکتا ہے۔ مومن پر نصب تو کیا بنائیں گے اسے؟ فعل مقدر ہوگا اور یہ اس کا مفعول، ایک اور فعل مقدر ہوگا۔ تو لا یزالو تو خود ہی سامنے ہے، وہ ہے نا کیا نحو میں کہتا ہے کہ مفعول بھی پہلے ہو فعل بعد میں ہو، تو یہاں یوسیف اور فعل کے بعد ایسا ضمیر ہو جو فعل اس پر عامل ہو۔ نہیں تو اس پر عامل ہو تب نا، یہ تو ضمیر میں عمل کر رہا ہے نا۔ مطلب لا یزالو کا اسم کس کو بنائیں گے؟ اسم کہیں یا اس کا فاعل کہیں، کسے بنائیں گے؟ ہاں، یہ اس کا اسم ہو لا یزالو کا، ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ لیں، ابھی کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ، یہ سبق ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں آپ غور کر لیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ وعن جابر قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام السائب فقال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ام سائب کے پاس تشریف لے گئے۔ فقالا، تو ارشاد فرمایا، ما لکے تزفزفینا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو کانپ رہی ہے؟ ما لکے تزفزفینا، کیا بات ہے تو کانپ رہی ہے، یا تجھے کیا ہوا کہ تو کانپ رہی ہے؟ قالت الحمہ، انہوں نے عرض کیا کہ بخار ہے۔ لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ فقال لا تسب الحمہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، فإنها تذہب خطایا بنی آدم، کیونکہ بخار بنی آدم کی خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، اسے دور کر دیتا ہے، لے جاتا ہے اسے۔ کما یذہب القیر خبث الحدید، جس طرح سے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، یعنی بھٹی میں زنگ آلود لوہا ڈالا جاتا ہے تو گرم ہو کر کے وہ شفاف نکلتا ہے اور زنگ اس کا دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مومن جو گناہ کرتا ہے، گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، پھر رب کی طرف سے اسے اس پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اسے بخار آ جاتا ہے، اس میں تپتا رہتا ہے، تو اس بخار کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بخار یا اس قسم کی جو پریشانیاں ہیں مومنین پر آتی ہیں، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس سے بندہ رب کو یاد کرتا ہے، اور جو تھوڑی بہت غفلت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور جو خامیاں ہو چکی ہوتی ہیں اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ وعن ابی موسیٰ قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر کتب له بمثل ما كان يعمل مقیما صحیحا۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اذا مرض العبد، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، او سافر، یا وہ سفر کرتا ہے، کوتبہ لہو، تو اس کے لیے اس کے مثل لکھا جاتا ہے جو وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ یعنی جب بندہ صحت مند تھا، جتنی عبادتیں کرتا تھا، جب وہ مسافر نہیں تھا، اقامت کی حالت میں تھا، جتنی عبادتیں کرتا تھا اتنی عبادتیں اس وقت لکھی جاتی ہیں جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اتنی کر نہیں پاتا، یا وہ سفر میں چلا جاتا ہے اور اتنی عبادتیں نہیں کر پاتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ گویا بندہ جو عبادتوں میں کمی کر رہا ہے یہ مجبوری کی بنیاد پر، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر انعام فرماتا ہے۔ یہ انعام کب ہوگا؟ کہ جب وہ مجبوری نہ ہو تو خوب عبادتیں کر رہا ہو۔ صحت مند ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اب جتنی عبادتیں وہ کر رہا ہے اتنی عبادتوں کا ثواب کب لکھا جائے گا؟ جب وہ بیمار ہو جائے گا، تب بھی، حالانکہ اتنی کر نہیں پائے گا اس وقت۔ یا ایسے ہی گھر ہے آدمی تو عبادتیں خوب کر رہا ہے اور چلا گیا سفر میں اتنی کر نہیں پائے گا، اس وقت بھی اسے اتنی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا خالص فضل اور اس کا احسان ہے۔ جب سفر حاجت کی کا ہو تو سفر بغیر حاجت کے آدمی اور کیوں کرے گا؟ ہاں، چوری کرنے کے لیے جائے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جائے تو اس میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ تو معصیت میں مبتلا ہے۔ مثلا جیسے کسی رشتے دار سے ملنا ہے، ہاں، یہ نہیں، یہ خود بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہاں، لیکن اس میں وہ فضیلت تو نہیں ملے گی نا کہ جو پہلے کرتا تھا اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، ملے گا ثواب، ہاں، اس لیے کہ یہ خود ایک عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اور روز قیامت کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوں گے جن پر انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے۔ وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ اولیاء ہوں گے، وہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے
ان کے اوپر دائیں بائیں نور ہوگا۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ مال کار اس کا یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کرنے والے ہوں گے۔ تو اگر وہ جا رہا ملنے کے لیے کسی دوست رشتہ دار سے اللہ کی رضا کے لیے تو عبادت کر رہا ہے، پھر کیوں نہیں ملے گا اسے؟ آپ بتائیں، جب خالی اپنی غرض سے جا رہا ہے تو ثواب ملے گا، یہاں دوسرے بندے کو خوش کرنے جا رہا، ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ اسی صفحے میں وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تھا جو دوسرے گاؤں میں اپنے کسی عزیز سے ملنے جا رہا تھا، پڑھا نا؟ تو وہ صرف ملنے جا رہا تھا، کوئی کام نہیں تھا، تو اس کے لیے مغفرت ہو گئی، تو پھر کیوں نہیں ملے گا اس کو؟ ہاں، معصیت کے لیے جا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادت کل مسلم، طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ طاعون کا معنی ہوتا وبا، یعنی عام بیماری۔ اب اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گلے میں گلٹی نکل آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جسم میں جو ہے وہ دانے نکل آتے ہیں اور اس میں بہت جلن ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بخار ہونے لگتا ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ طاعون سے مراد یہ ہے عام وبا، جب کہیں ایسی بیماری پھیل جائے جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے ہلاک ہونے لگے، تو کیا طاعون ہے؟ تو طاعون یہ ہر مسلم کے لیے شہادت کا درجہ رہتے ہیں، اس میں جو انتقال کر جائیں گے انہیں شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ دنیاوی احکام تو مرتب نہیں ہوں گے، یعنی اس کے کپڑے کے اور غسل کے جو احکام دنیا سے متعلق ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے، اجر و ثواب جو ہے یہ شہیدوں جیسا ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء خمسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء یہ 5 ہیں، یعنی 5 قسم کے ہیں۔ المطعون والمبطون، مطعون یعنی وہ شخص جو طاعون میں انتقال کر جائے، طاعون میں مبتلا ہو گیا ہو، والمبطون اور وہ شخص جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے، والغریق اور ڈوب کر انتقال کر جانے والا جو ڈوب جائے دریا میں، وصاحب الحدم اور وہ شخص جو دیوار یا کسی درخت یا کسی اور چیز کے ڈھانے سے دب کر مر جائے، والشہید فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں شہید، یعنی جو معروف شہید ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہوں گی۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ مبتون کی بیماری میں اس کا انتقال ہوا تھا، اس پر لوگ اس کی خوب مذمت کرتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ طاعون دیکھیے ایسا ہے، ایک کافر اگر میدان جنگ میں مارا جائے تو کیا اسے شہید کہیں گے؟ اصل مسئلہ تو پہلے ایمان کا ہے، ایمان ہوگا تو یہ اس کے لیے فضیلت ہے، اور ایمان ہی ثابت نہیں کہ فضیلت بھی نہیں اس کے لیے۔ طاعون میں کفار مر جائیں، بیماری پھیل جائے، انہیں شہید کہیں گے تو پھر اس کی مذمت کریں تو کیا دقت ہے؟ اس بیماری کی مذمت بھی تو ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ بیماری مومن کے، طاعون مومن کے لیے رحمت ہے اور کافر کے لیے عذاب ہے، تو عذاب کب قابل تعریف ہوتا ہے؟ دیکھنے میں چیز ایک ہے، جس کو لاحق ہے اس کے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ حدیث نیچے آ رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عائشہ قالت،
اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا، فأخبرنی انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، تو حضور نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے، تو معلوم ہو کہ یہ عذاب ہے۔ اچھا، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے اسے مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو جو کہا حدیث آ رہی ہے نا، یہ حدیث آپ کے سامنے، وہی طاعون عذاب ہے جس پر چاہتا اللہ بھیجتا ہے، اور وہی طاعون مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو اب جو کسی بھی وجہ سے کافر ہو یا مشرک ہو، وہ اگر طاعون میں مر جائے تو اسے شہید نہیں کہا جائے گا، اور اس کے باعث اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو عذاب ہے، عذاب ہی کہا جائے گا اسے نا۔ کب عذاب کی تعریف کی جاتی ہے؟ ہاں، مومنین مبتلا ہوں گے اس میں تو وہ رحمت ہے۔ لیسا من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ طاعون پھیل جائے اور وہ طاعون والے شہر میں ٹھہرا رہے صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب، اور یہ جانتے ہوئے کہ اسے نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا، الا ما کتب اللہ لہ، مگر وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا، الا کانا لہو مثل اجر شہید، مگر یہ کہ اس کے لیے شہید کے اجر کے مثل اجر ہوگا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کہیں طاعون اگر پھیل گیا ہے اور آدمی وہاں ہے تو وہاں سے بھاگے نہیں، بلکہ وہاں ٹھہرا رہے، صبر کرے، اجر و ثواب کی امید رکھے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا۔ تو اگر ایسا وہ کرتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے شہید کا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ اگر شہر سے نکل جائے گا تو یہ تو اسباب اختیار کرنا ہے بیماری سے بچنے کے لیے، اس سے منع کیوں کیا جائے؟ ہاں، آگے ایک حدیث اور آ رہی ہے، وہ بھی پڑھ لیں تو پھر اور بات واضح ہوگی، جواب اکٹھا دونوں کا ہو جائے گا، جس میں یہاں تو سمجھ میں آیا کہ نہ نکلے نا، اگلی حدیث میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ نہ بھاگے وہاں سے۔ دیکھیے، وعن اسامہ بن زید، اور اسامہ ابن زید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون رجز ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون یہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر بھیجا گیا، او علی من کان قبلکم، یہ راوی کو شک ہے کہ علی طائفۃ من بنی اسرائیل فرمایا تھا یا علی من کان قبلکم فرمایا تھا، یعنی طاعون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا یا بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر بھیجا گیا۔ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، تو جب تم طاعون کے بارے میں سنو کسی جگہ پر، یعنی کسی زمین میں، کسی آبادی بستی میں تم طاعون کے بارے میں سنو، فَلَا تُقْدِمُوا عَلَيْهِ، تو اس پر تم اقدام نہ کرو، مطلب وہاں نہ جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب طاعون کسی جگہ واقع ہو جائے، پھیل جائے اور تم اس جگہ موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، تو اس سے بھاگتے ہوئے نکلو نہیں وہاں سے۔ متفقون علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ تو اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی لفظوں میں، وہاں سمجھ میں آ رہا تھا نا کہ نہ نکلے، یہاں صاف حکم دے دیا گیا
کہ اگر طاعون وہاں پھیل گیا ہے اور آپ وہیں موجود ہیں تو نکل کر کے کہیں اور نہ جائیں بھاگنے کے لیے کہ ہم بھاگ کے بچ جائیں گے، اور اگر طاعون وہاں ہے اور آپ کہیں اور ہیں تو وہاں اقدام نہ کریں، یعنی وہاں آپ نہ جائیں۔ اب آپ کا سوال کیا ہے کہ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یہی نا؟ دیکھیے اسباب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کے لیے مفید ہو سکتے ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ ضرر نہیں ہوگا۔ جیسے دیوار گر رہی ہے، آپ وہاں موجود ہیں تو آپ بھاگ جائیں، یا یہ محسوس کریں گر سکتی ہے تو آپ بھاگ جائیں، تو آپ کے وہاں سے بھاگ جانے سے یہ دیوار گر جائے گی تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن دوسرے کوئی نقصان نہیں ہے آپ کے بھاگنے سے، ٹھیک ہے؟ اور مومن کا تو یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اس لیے اس میں قید ہے نا، یہ جانتا ہو کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو جاننا چاہیے، بنیادی بات ہے۔ ایسی جگہ سے بھاگنا، سبب اختیار کرنا کہ جس میں دوسرے کے نقصان کا اندیشہ ہو، تو اپنے بچنے کے لیے یعنی اپنے ہلاکت کے اندیشے سے دور ہونے، محفوظ ہونے کے لیے دوسرے کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، یہ بھی ہے نا۔ بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ کوئی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، اس کے جراثیم جو ہے یہ دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ جراثیم سب کو نظر نہیں آتے ہیں، سب دیکھ نہیں سکتے ہیں، جان نہیں سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی دیکھا کہ بیماری پھیل گئی ہے وہاں سے بھاگ کر کے چلا گیا دوسرے گاؤں میں، اب اگر جراثیم اس تک پہنچ چکے تھے، وہ بھاگ کے چلا گیا دوسرے گاؤں میں، بیماری پھیلایا نا وہاں، تو یہاں اپنے لیے حفاظت کی تدبیر کرنا ہے اور دوسرے کے لیے بیماری کا خطرہ پیدا کرنا ہے، تو آدمی کو وہ حفاظت تدبیر کرنی ہے جس میں دوسرے خطرہ نہ ہو، تو اس لیے یہاں سے نہ بھاگے، اور وہاں دیوار گر رہی ہے تو بھاگ جائے۔ فرق معلوم ہو رہا دونوں میں؟ تو یہ ہے صورتحال۔ آج ساری دنیا اس کورونا میں جو ہے جو کچھ کر رہی تھی اس سے کچھ الگ نہیں تھا، نہ کوئی نئی چیز تھی۔ کیا کہہ رہی تھی دنیا؟ یہی نا، گھروں میں رہو، کہیں نہ جاؤ، تو وہی ہے، بیماری پھیل گئی ہے، جہاں رہو وہیں رہو اور نہ کہیں جاؤ، اور کہیں اور ہو تو یہاں بھی نہ آؤ، تو وہ حفاظت ہے۔ کہیں اور ہو تو یہاں نہ آؤ، وہ حفاظت ہے، یعنی سبب اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو اللہ نے مقدر کیا ہو کر کے رہے گا، لیکن ظاہری سبب کیا؟ وہاں جاؤ گے جراثیم تم کو لگ سکتے ہیں، مبتلا ہو سکتے ہو، تو جاؤ ہی نہیں۔ بھاگنے کی غرض نہ ہو، بس ایسے کوئی ضروری کام کے لیے۔ دیکھیے جس ضروری کام سے کے چارہ کار ہی نہیں ہے، کام تو کرنے جائے گا ہی، یہاں قید فرار ہے، ہاں، تو وہ حقیقت میں بھاگنا نہیں ہوا، بچنا بھی نہیں ہوا، وہ اپنا کام نپٹانے جانا ہوا۔ جیسے ان حالات میں دیکھا آپ نے نا، دنیا نے یہی کیا نا، کوئی مر رہا لے جاؤ اسپتال اسے۔ تو دنیا نے اس ترقی کے بعد بھی جو کچھ کیا ہے اس سے ایک ذرہ بھی آگے نہیں بڑھ سکی ہے، جو ہمارے حضور نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ تعاون بھی ایک وبا ہی ہے، یہ کورونا بھی کیا ہے؟ ایک وبا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اس تمام تحقیقات کے بعد کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے بتائیے؟ صفائی کا حکم دیا ہے کہ صفائی کرتے رہیں، اسلام تو روز اول ہی سے اس کا حکم دے رہا ہے۔ جس صفائی کے لیے یہ حضرات ابھی نہیں کہہ رہے ہیں اس کا بھی اسلام حکم دے رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں خالی ہاتھ دھلو، یہ نہیں کہتے ہیں، اور اسلام کیا کہتا ہے کہ کلی بھی کرو اور ناک بھی خوب صاف کرو، کیونکہ بولنے میں منہ کھلتا ہے تو جراثیم آ سکتے ہیں، کلی بھی کرو قاعدے سے، اور جراثیم ناک میں جا سکتے ہیں، خوب قاعدے سے ناک بھی صاف کر لو، انگلی ڈال کے صاف کر لو، کہیں پھنسے وسے نکل کے باہر آ جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر بندہ اسلام کے احکام پر بحسن و خوبی عمل کرے تو بہت سی دنیاوی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اور آخر میں اجر و ثواب جو ہوگا وہ الگ ہے۔
بھائی حکم یہی ہے نا کہ آدمی ہمیشہ باوضو رہے، بہتر ہے یہ، تو عمل کرتا ہے آدمی اجر و ثواب بھی ملے گا اور ہمیشہ یہ کام ہوتا رہے گا۔ 5 بار تو ویسے اس کو وضو کرنا ہی ہے، ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے فجر سے لے کر کے ظہر تک، تو جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لے گا، صفائی تو خود بخود ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزوں کے ذریعہ آزمائش میں ڈالتا ہوں، ثم صبر، پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے، عوضتہ منہم الجنہ، تو میں ان دونوں چیزوں کے بدلے اس کے عوض میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ اب وہ 2 پیاری چیزیں کون سی ہیں؟ یرید عینیہ، سرکار کی مراد اس سے اس کی 2 آنکھیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی 2 آنکھیں مراد دیتا ہے۔ یعنی بحبیبتیہ سے مراد کیا ہے؟ بندے کی 2 آنکھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی بینائی کو سلب کر لیتا ہے، اس کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، تو گویا وہ آنکھوں کے ذریعہ اپنی 2 پیاری چیزوں کے ذریعہ وہ آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔